أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة النور. سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ذمے پر لازم کی اور اتاری اس میں باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو. بدکاری کرنے والی عورت اور مرد 100 مارو، ہر ایک کو دونوں میں سے 100 درے، اور نہ آوے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ لوگ مسلمان. سورہ نور کی بعض خصوصیات. اس صورت میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب کے متعلق ہیں اور اسی کی تکمیل کے لیے حد زنا کا بیان آیا. پچھلی صورت میں یعنی مؤمنون میں مسلمانوں کی فلاح دنیا و آخرت کو جن اوصاف پر موقوف رکھا گیا ہے ان میں ایک اہم وصف شرمگاہوں کی حفاظت تھی جو خلاصہ ہے ابواب عفت کا. اس صورت میں عفت کے اہتمام کے لیے متعلقہ احکام ذکر کیے گئے ہیں، اسی لیے عورتوں کو اس صورت کی تعلیم کی خصوصی ہدایات آئی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر فرمایا علموا نساءکم سورۃ النور، یعنی اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. خود اس سورت کی تمہید جن الفاظ سے کی گئی ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ بھی اس سورت کے خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے. خلاصہ تفسیر، یہ ایک سورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کے معانی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے، خواہ وہ فرض و واجب ہوں یا مندوب و مستحب. اور ہم نے ان احکام پر دلالت کرنے کے لیے اس صورت میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالی کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے کہ رحم کھا کر چھوڑ دو یا سزا میں کمی کر دو. اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے تاکہ ان کی رسوائی ہو
اور دیکھنے سننے والوں کو عبرت ہو۔ معارف و مسائل، اس سورت کی پہلی آیت تو بطور تمہید کے ہے، جس سے اس کے احکام کا خاص اہتمام بیان کرنا مقصود ہے، اور احکام میں سب سے پہلے زنا کی سزا کا ذکر، جو مقصود صورت عفت اور اس کے لیے نگاہوں تک کی حفاظت، بغیر اجازت کسی کے گھر میں جانے اور نظر کرنے کی ممانعت کے احکام آگے آنے والے ہیں۔ زنا کا ارتکاب ان تمام احتیاطوں کو توڑ کر عفت کے خلاف انتہائی حد پر پہنچنا اور احکام الہیہ کی کھلی بغاوت ہے۔ اسی لیے اسلام میں انسانی جرائم پر جو سزائیں حدود قرآن میں متعین کر دی گئی ہیں، زنا کی سزا بھی ان تمام جرائم کی سزا سے اشد اور زیادہ ہے۔ زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سینکڑوں جرائم لے کر آتا ہے، اور اس کے نتائج پوری انسانیت کی تباہی ہے۔ دنیا میں جتنے قتل و غارت گری کے واقعات پیش آتے ہیں، تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر کا سبب کوئی عورت اور اس سے حرام تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے شروع صورت میں اس انتہائی جرم و بے حیائی کا قلعہ کما کرنے کے لیے اس کی حد شرعی بتلائی گئی ہے۔ زنا ایک جرم عظیم اور بہت سے جرائم کا مجموعہ ہے، اس لیے اسلام میں اس کی سزا بھی سب سے بڑی رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ نے 4 جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ خود متعین کر دیا ہے، کسی قاضی یا امیر کی رائے پر نہیں چھوڑا۔ انہی متعینہ سزاؤں کو اصطلاح شرع میں حدود کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جرائم کی سزا کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا، بلکہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور ان کے ماحول وغیرہ کے مجموعے پر نظر کر کے جس قدر سزا دینے کو انسداد جرم کے لیے کافی سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے۔ ایسی سزاؤں کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حدود شریعت 4 ہیں۔ چوری، کسی پاک دامن عورت پر تہمت رکھنا، شراب پینا اور زنا کرنا۔ حدود شریعت 4 ہیں۔ چوری، کسی پاک دامن عورت پر تہمت کرنا، شراب پینا اور زنا کرنا۔ ان میں سے ہر جرم اپنی جگہ بڑا سخت اور دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے والا اور بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے، لیکن ان سب میں بھی زنا کے عواقب اور نتائج بد جیسے دنیا کے نظام انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، وہ شاید کسی دوسرے جرم میں نہیں۔ نمبر 1، کسی شخص کی بیٹی، بہن، بیوی پر ہاتھ ڈالنا اس کی ہلاکت کا مرادف ہے۔ شریف انسان کو سارا مال و جائیداد اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنے حرم کی عفت پر ہاتھ ڈالنا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں روزمرہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے حرم پر ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زانی کے قتل و فنا کے درپے ہوتے ہیں، اور یہ جوش انتقام نسلوں میں چلتا ہے اور خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ 2، جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ ماں، بہن، بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے، جب یہ رشتے بھی غائب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آ سکتی ہے، جو زنا سے بھی زیادہ اشد جرم ہے۔ 3، غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بد امنی اور فتنہ و فساد ہوتا ہے اس کا بیشتر سبب عورت اور اس سے کم مال ہوتا ہے۔ جو قانون عورت اور دولت کی حفاظت صحیح انداز میں کر سکے، ان کو ان کے مقررہ حدود سے باہر نہ نکلنے دے، وہی قانون امن عالم کا ضامن ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ زنا کے تمام مفاسد اور خرابیاں جمع کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں، انسانی معاشرے کے لیے اس کی تباہ کاری کے معلوم ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ اسی لیے اسلام نے زنا کی سزا کو دوسرے جرائم کی سزاؤں سے اشد قرار دیا ہے۔ وہ سزا آیت مذکورہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے: الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اس میں عورت زانیہ کا ذکر پہلے اور مرد زانی کا بعد میں لایا گیا ہے۔ سزا دونوں کی ایک ہی ہے،
عام قیاس بیان احکام کا یہ ہے کہ اکثر تو صرف مردوں کو مخاطب کر کے حکم دے دیا جاتا ہے، عورتیں بھی اس میں ضمناً داخل ہوتی ہیں، ان کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ سارے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے صیغہ مذکر سے جو احکام بیان کیے گئے ہیں، عورتیں بھی اس میں بغیر ذکر شامل قرار دی گئی ہیں۔ شاید حکمت اس کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے عورتوں کو مستور رہنے کا حکم دیا ہے، ان کے ذکر کو بھی ذکر رجال کے ضمن میں مستور کر کے بیان کیا گیا ہے، اور چونکہ اس طرح سے یہ احتمال تھا کہ کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ یہ سب احکام مردوں ہی کے لیے ہیں، عورتیں ان سے سبکدوش ہیں، اس لیے خاص آیات میں مستقلاً عورتوں کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے۔ اقمنا الصلاة وآتینا الزکاة، اور جہاں مرد و عورت دونوں ہی کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو ترتیب طبعی یہ ہوتی ہے کہ مرد کا ذکر مقدم، عورت کا بعد میں ہوتا ہے۔ چوری کی سزا میں اسی ضابطہ عرفیہ کے مطابق السارق والسارق فقطعوا ایدیہما فرمایا ہے، جس میں مرد چور کو مقدم اور عورت کو مؤخر ذکر کیا گیا ہے، مگر سزائے زنا میں اول تو عورت کے ذکر کے ضمنی آ جانے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ صراحتاً ذکر مناسب سمجھا گیا، دوسرے عورت کا ذکر مرد پر مقدم کر کے بیان کیا گیا۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اول تو عورت ضعیف الخلقت اور طبعی طور پر قابل رحم سمجھی جاتی ہے، اگر اس کا صراحتاً ذکر نہ ہوتا تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید عورت اس سزا سے مستثنی ہے، اور عورت کا ذکر مقدم اس لیے کیا گیا کہ فعل زنا ایک ایسی بے حیائی ہے جس کا صدور عورت کی طرف سے ہونا انتہائی بے باکی اور بے پرواہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ قدرت نے اس کے مزاج میں فطری طور پر ایک حیا اور اپنی عفت کی حفاظت کا جو جذبہ قویہ ودیعت فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے بڑے سامان جمع فرمائے ہیں، اس کی طرف سے اس فعل کا صدور بنسبت مرد کے زیادہ اشد ہے، بخلاف چور کے کہ مرد کو اللہ تعالی نے کسب اور کمائی کی قوت دی ہے، اپنی ضروریات اپنے عمل سے حاصل کرنے کے مواقع اس کے لیے فراہم کیے ہیں، نہ یہ کہ ان کو چھوڑ کر چوری کرنے پر اتر آئے۔ یہ مرد کے لیے بڑا عار اور عیب ہے۔ عورت کے چونکہ یہ حالات نہیں ہیں، اگر اس سے چوری کا صدور ہو جائے تو مرد کی نسبت سے اہون اور کم درجہ ہے۔ فَجْلِدُوا، لفظ جلد کو کوڑا ماننے کے معنی میں آتا ہے۔ لفظ جلد کوڑا ماننے کے معنی میں آتا ہے، وہ جلد سے مشتق ہے کیونکہ کوڑا عموماً چمڑے سے بنایا جاتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ لفظ جلد سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوڑوں یا دروں کی ضرب اس حد تک رہنی چاہیے کہ اس کا اثر انسان کی کھال تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کی سزا میں اسی توسط و اعتدال کی تلقین عملاً فرمائی ہے کہ کوڑا نہ بہت سخت ہو جس سے گوشت تک ادھڑ جائے اور نہ بہت نرم ہو کہ اس سے کوئی خاص تکلیف ہی نہ پہنچے۔ اس جگہ اکثر حضرات مفسرین نے یہ روایات حدیث سند اور الفاظ کے ساتھ لکھ دی ہیں۔ 100 کوڑوں کی مذکورہ سزا صرف غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے مخصوص ہے، شادی شدہ لوگوں کی سزا سنگساری ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زنا کی سزا کے احکام بتدریج آئے ہیں اور خفت سے شدت کی طرف بڑھتے گئے ہیں، جیسے شراب کی حرمت میں بھی اسی طرح کی تدریج خود قرآن میں مذکور ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ زنا کی سزا کا سب سے پہلا حکم تو وہ تھا جو سورہ نساء کی آیات نمبر 15-16 میں مذکور ہے، وہ یہ ہے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ 4 مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیویں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ تعالی ان کے لیے کوئی راہ. اور جو مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ان دونوں آیتوں کی مکمل تفسیر اور ضروری بیان سورہ نساء میں آ چکا ہے. یہاں اس لیے اس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ زنا کی سزا کا ابتدائی دور سامنے آ جائے. ان آیتوں میں ایک تو ثبوت زنا کا خاص طریقہ 4 مردوں کی شہادت کے ساتھ بیان ہونا فرمایا ہے. دوسرے زنا کی سزا عورت کے لیے گھر میں قید رکھنا اور دونوں کے لیے ایذا پہنچانا مذکور ہے. اور ساتھ میں اس میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ سزائے زنا کا یہ حکم آخری نہیں، آئندہ اور کچھ حکم آنے والا ہے. او یجعل اللہ لہن سبیلا کا یہی مفہوم ہے. مذکورہ سزا میں عورتوں کو گھر میں قید رکھنا اس وقت کافی قرار دیا گیا اور دونوں کو ایذا دینے کی سزا کافی قرار دی گئی، مگر اس ایذا اور تکلیف کی کوئی خاص صورت، خاص مقدار اور حد بیان نہیں فرمائی ہے، بلکہ الفاظ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی ابتدائی سزا صرف تعزیری تھی جس کی مقدار شریعت سے متعین نہیں ہوئی بلکہ قاضی یا امیر کی ثوابدید پر موقوف تھی. اس لیے ایذا دینے کا مبہم لفظ اختیار فرمایا گیا، مگر ساتھ ہی او یجعل اللہ لہن سبیلا فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ان مجرموں کے لیے سزا کا کوئی اور طریقہ جاری کیا جائے. جب سورہ نور کی آیت مذکورہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورہ نساء میں جو وعدہ کیا گیا تھا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی یہ کہ یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل بتا دے، تو سورہ نور کی آیت نے وہ سبیل بتلا دی، یعنی 100 کوڑے مارنے کی سزا عورت مرد دونوں کے لیے متعین فرما دی. اس کے ساتھ ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 100 کوڑے مارنے کی سزا کو غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے مخصوص قرار دے کر فرمایا وہ سبیل اور سزائے زنا کی تعیین یہ ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت سے یہ گناہ سرزد ہو تو ان کو سنسار کر کے ختم کیا جائے اور غیر شادی شدہ کے 100 کوڑے مارنا سزا ہے. ظاہر ہے کہ سورہ نور کی مذکورہ آیت میں تو بغیر کسی تفصیل کے سزائے زنا 100 کوڑے ہونا مذکور ہے. اس حکم کا غیر شادی شدہ مرد و عورت کے ساتھ مخصوص ہونا اور شادی شدہ کے لیے رجم یعنی سنساری کی سزا ہونا ان کو کسی دوسری دلیل حدیث سے معلوم ہوا ہوگا، اور وہ حدیث صحیح مسلم، مسند احمد، سنن نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے اتنا آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے علم حاصل کر لو، مجھ سے علم حاصل کر لو کہ اللہ تعالی نے زانی مرد و عورت کے لیے وہ سبیل جس کا وعدہ سورہ نساء کی آیت میں ہوا تھا اب سورہ نور میں فرما دی ہے، وہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے 100 کوڑے اور سال بھر جلا وطنی، اور شادی شدہ مرد و عورت کے لیے 100 کوڑے اور سنساری. غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا 100 کوڑے جو آیت نور میں مذکور ہے، اس حدیث میں اس کے ساتھ ایک مزید سزا کا ذکر ہے کہ مرد کو سال بھر کے لیے جلا وطن بھی کر دیا جائے.
اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ سال بھر کی جلا وطنی کی سزا مرد زانی کو 100 کوڑوں کی طرح لازمی ہے یا قاضی کی ثواب دید پر موقوف ہے کہ وہ ضرورت سمجھے تو سال بھر کے لیے جلا وطن بھی کر دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی آخری صورت صحیح ہے، یعنی حاکم کی رائے پر موقوف ہے. دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت کے لیے سنگساری سے پہلے 100 کوڑوں کی سزا بھی ہے، مگر دوسری روایات حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعامل سے ثابت یہ ہے کہ یہ دونوں سزائیں جمع نہیں ہوں گی. شادی شدہ پر صرف سزائے سنگساری جاری کی جائے گی. اس حدیث میں خاص طور پر یہ بات قابل نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں او یجعل اللہ لہن سبیلا کی تفسیر فرمائی ہے، اور تفسیر میں جو بات سورہ نور کی آیت میں مذکور ہے یعنی 100 کوڑے لگانا، اس پر کچھ مزید چیزوں کا اضافہ بھی ہے. اول 100 کوڑوں کی سزا کا غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے مخصوص ہونا، دوسرے سال بھر کی جلا وطنی کا اضافہ، تیسرے شادی شدہ مرد و عورت کے لیے رجم و سنگساری کا حکم. ظاہر ہے کہ اس میں سورہ نور کی آیت پر جن چیزوں کی زیادتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی وحی الہی اور حکم ربانی ہی سے تھی. ظاہر ہے کہ اس میں سورہ نور کی آیت پر جن چیزوں کی زیادتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی وحی الہی اور حکم ربانی ہی سے تھی. ان هو الا وحی یوحا، اور پیغمبر اور ان سے براہ راست سننے والوں کے حق میں وہ وحی جو بصورت قرآن تلاوت کی جاتی ہے اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، دونوں برابر ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع عام کے سامنے اس پر عمل فرمایا. ماعز اور غامدیہ پر سزائے رجم و سنگساری جاری فرمائی، جو تمام کتب حدیث میں اسانید صحیحہ کے ساتھ مذکور ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین میں ہے کہ ایک غیر شادی شدہ مرد نے جو ایک شادی شدہ عورت کا ملازم تھا اس کے ساتھ زنا کیا. زانی لڑکے کا باپ اس کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. واقعہ اقرار سے ثابت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم دونوں کے معاملے کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا. پھر یہ حکم صادر فرمایا کہ زانی لڑکا جو غیر شادی شدہ تھا اس کو 100 کوڑے لگائے جاویں، اور عورت شادی شدہ تھی اس کو رجم و سنگسار کرنے کے لیے حضرت انیس رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا. انہوں نے خود عورت سے بیان لیا، اس نے اعتراف کر لیا تو اس پر بحکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجم و سنگساری کی سزا جاری ہوئی. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو 100 کوڑے لگانے کی، دوسرے کو سنگسار کرنے کی سزا دی، اور دونوں سزاؤں کو قضاء بکتاب اللہ فرمایا. حالانکہ آیت سورہ نور میں صرف کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے، سنگساری کی سزا مذکور نہیں. وجہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس آیت کی مکمل تفسیر و تشریح اور تفصیلی حکم بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا وہ سارا کتاب اللہ ہی کے حکم میں ہے. گو اس میں سے بعض حصہ کتاب اللہ میں مذکور اور متلو نہیں. صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کتب حدیث میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خطبہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ مذکور ہے. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تشریف رکھتے تھے کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی تو جو کچھ کتاب اللہ میں آپ پر نازل ہوا اور اس میں آیت رجم بھی جس کو ہم نے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا. اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمانہ گزرنے پر کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کا حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتے تو وہ ایک دینی فریضہ چھوڑ دینے سے گمراہ ہو جاویں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور سمجھ لو کہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں حق ہے اس شخص پر جو مردوں اور عورتوں میں سے محسن ہو یعنی شادی شدہ جبکہ اس کے زنا پر شرعی شہادت قائم ہو جائے یا حمل
اور اعتراف پایا جائے. یہ روایت صحیح بخاری میں بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے. بخاری صفحہ 1009 جلد 2. اور نسائی میں اس روایت کے بعض الفاظ یہ ہیں: زنا کی سزا میں ہم شرعی حیثیت سے رجم کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے. خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کیا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رجم کیا. اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہنے والے کہیں گے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا ہے تو میں قرآن کے کسی گوشے میں بھی اس کو لکھ دیتا. اور عمر بن خطاب گواہ ہے, عبد الرحمن بن عوف گواہ ہے, اور فلاں فلاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس خطبے سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکم رجم کی کوئی مستقل آیت ہے جو سورہ نور کی آیت مذکورہ کے علاوہ ہے, مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے الفاظ نہیں بتلائے کہ کیا تھے, اور نہ یہ فرمایا کہ اگر وہ اس آیت نور کے علاوہ کوئی مستقل آیت ہے تو وہ قرآن میں کیوں نہیں اور کیوں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. صرف اتنا فرمایا کہ اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھ پر کتاب اللہ میں زیادتی کا الزام لگائیں گے تو میں اس آیت کو قرآن کے حاشیے پر لکھ دیتا, کما رواہ النسائی. اس روایت میں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر وہ واقعی قرآن کی کوئی آیت ہے اور دوسری آیات کی طرح اس کی تلاوت واجب ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی بدگوئی کے خوف سے اس کو کیسے چھوڑ دیا, جبکہ ان کی شدت فی امر اللہ معروف و مشہور ہے. اور یہ بھی قابل غور ہے کہ خود حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس آیت کو قرآن میں داخل کر دیتا, بلکہ ارشاد یہ فرمایا کہ میں اس کو قرآن کے حاشیے پر لکھ دیتا. یہ سب امور اس کے قرائن ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سورہ نور کی آیت مذکورہ کی جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, جس میں آپ نے 100 کوڑے لگانے کے حکم کو غیر شادی شدہ مرد و عورت کے ساتھ مخصوص فرمایا اور شادی شدہ کے لیے رجم کا حکم دیا, اس مجموعی تفسیر کو اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو کتاب اللہ اور آیت کتاب اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا, اس معنی میں کہ آپ کی تفسیر و تفصیل بحکم کتاب اللہ ہے, کہ آپ کی یہ تفسیر و تفصیل بحکم کتاب اللہ ہے, وہ کوئی مستقل آیت نہیں. ورنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کوئی طاقت اس سے نہ روک سکتی کہ قرآن کی جو آیت رہ گئی ہے اس کو اس کی جگہ لکھ دیں. حاشیے پر لکھنے کا جو ارادہ ظاہر فرمایا وہ بھی اسی کی دلیل ہے کہ در حقیقت وہ کوئی مستقل آیت نہیں بلکہ آیت سورہ نور ہی کی تشریح میں کچھ تفصیلات ہیں. اور بعض روایات میں جو اس جگہ ایک مستقل آیت کے الفاظ مذکور ہیں وہ اسناد و ثبوت کے اعتبار سے اس درجے میں نہیں کہ اس کی بنا پر قرآن میں اس کا اضافہ کیا جا سکے. حضرات فقہا نے جو اس کو منسوخ التلاوہ غیر منسوخ الحکم کی مثال میں پیش کیا ہے وہ مثال ہی کی حیثیت میں ہے, اس سے در حقیقت اس کا آیت قرآن ہونا ثابت نہیں ہوتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت مذکورہ میں جو زانیہ اور زانی کی سزا 100 کوڑے لگانا مذکور ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تشریح و تصریح کی بنا پر غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے مخصوص ہے, اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے. یہ تفصیل اگرچہ الفاظ آیت میں مذکور نہیں مگر جس ذات اقدس پر یہ آیت نازل ہوئی خود ان کی طرف سے ناقابل التباس وضاحت کے ساتھ یہ تفصیل مذکور ہے, اور صرف زبانی تعلیم و ارشاد ہی نہیں بلکہ متعدد بار اس تفصیل پر عمل بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع کے سامنے ثابت ہے, اور یہ ثبوت ہم تک تواتر کے ذریعے پہنچا ہوا ہے. اس لیے شادی شدہ مرد و عورت پر سزائے رجم کا حکم در حقیقت کتاب اللہ ہی کا حکم اور اسی کی طرح قطعی اور یقینی ہے. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سزائے رجم کتاب اللہ کا حکم ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سزائے رجم سنت متواترہ سے قطعی الثبوت ہے, جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی الفاظ منقول ہیں کہ رجم کا حکم سنت سے ثابت ہے اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے. ایک ضروری تنبیہ
اس مقام پر جہاں جہاں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے الفاظ احقر نے لکھے ہیں ان الفاظ کو ایک آسان تعبیر کی حیثیت سے لکھا گیا ہے. اصلی الفاظ محسن اور غیر محسن یا طیب اور بکر کے حدیث میں آئے ہیں. اصلی الفاظ محسن یا اور غیر محسن یا طیب اور بکر کے حدیث میں آئے ہیں. اور محسن کی شرعی تعریف اصل میں یہ ہے کہ جس شخص نے نکاح صحیح کے ساتھ اپنی زوجہ سے مباشرت کر لی ہو اور وہ عاقل بھی ہو. مراد احکام میں سب جگہ یہی مفہوم ہے. تعبیر کی سہولت کے لیے شادی شدہ کا لفظ لکھا جاتا ہے. سزائے زنا میں تدریج کے 3 درجے. مذکورہ بالا روایات حدیث اور آیات قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً زنا کی سزا ہلکی رکھی گئی کہ قاضی یا امیر اپنی ثوابدید پر اس جرم کے مرتکب مرد و عورت کو ایذا پہنچائے اور عورت کو گھر میں مقید رکھا جائے جیسا کہ سورہ نساء میں اس کا حکم آیا ہے. دوسرا دور وہ ہے جس کا حکم سورہ نور کی آیت میں آیا ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے لگائے جاویں. تیسرا درجہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ 100 کوڑوں کی سزا پر ان لوگوں کے لیے اکتفا کیا جائے جو شادی شدہ نہ ہوں اور شادی شدہ مرد و عورت اس کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا رجم و سنگساری ہے. اسلامی قانون میں جس جرم کی سزا سخت ہے اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی سخت رکھی گئی ہیں. اسلامی قانون میں جس جرم کی سزا سخت ہے اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی سخت رکھی گئی ہیں. جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ زنا کی سزا اسلام میں سب جرائم کی سزاؤں سے زیادہ سخت ہے. اس کے ساتھ اسلامی قانون میں اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی ہیں جن میں ذرا بھی کمی رہے یا شبہ پیدا ہو جائے تو زنا کی انتہائی سزا جس کو حد کہا جاتا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے. صرف تعزیری سزا بقدر جرم باقی رہ جاتی ہے. تمام معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت ثبوت کے لیے کافی ہو جاتی ہے مگر حد زنا جاری کرنے کے لیے 4 مرد گواہوں کی عینی شہادت جس میں کوئی التباس نہ ہو شرط ضروری ہے جیسا کہ سورہ نساء کی آیت میں گزر چکا ہے. دوسری احتیاط اور شدت اس شہادت میں یہ ہے کہ اگر شہادت زنا کی کوئی شرط مفقود ہونے کی بنا پر شہادت روکی گئی تو پھر شہادت دینے والوں کی خیر نہیں. ان پر قذف یعنی زنا کی جھوٹی تہمت کا جرم قائم ہو کر حد قذف 80 کوڑے لگائے جانے کی صورت میں جاری کی جاتی ہے. اس لیے ذرا سا شبہ ہونے کی صورت میں کوئی شخص اس کی شہادت پر اقدام نہیں کر سکتا. البتہ جس صورت میں صریح زنا کا ثبوت نہ ہو مگر شہادت سے 2 مرد و عورت کا غیر مشروع حالت میں دیکھنا ثابت ہو جائے تو قاضی ان کے جرم کی حیثیت کے مطابق تعزیری سزا کوڑے لگانے وغیرہ کی جاری کر سکتا ہے. سزائے زنا اور اس کی شرائط وغیرہ کے مفصل احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں وہاں دیکھے جا سکتے ہیں. کسی مرد یا جانور کے ساتھ فعل قبیح کا حکم. یہ مسئلہ کہ مرد کسی مرد کے ساتھ یا جانور کے ساتھ یہ فعل کرے تو وہ زنا میں داخل ہے یا نہیں اور اس کی سزا بھی سزائے زنا ہے یا کچھ اور، اس کی تفصیل سورہ نساء کی تفصیل میں گزر چکی ہے کہ اگرچہ لغت اور اصطلاح میں یہ فعل زنا نہیں کہلاتا اور اسی لیے اس پر حد زنا کا اطلاق نہیں ہوتا مگر اس کی سزا بھی اپنی سختی میں زنا کی سزا سے کم نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے شخص کو زندہ جلا دینے کی سزا دی ہے. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. سزائے زنا چونکہ بہت سخت ہے اور اس کا احتمال ہے کہ سزا جاری کرنے والوں کو ان پر رحم آ جائے، سزا کو چھوڑ بیٹھیں یا کم کر دیں، اس لیے اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا کہ دین کے اس اہم فریضے کی ادائیگی میں مجرموں پر رحم اور ترس کھانا جائز نہیں. رافت و رحمت اور عفو و کرم ہر جگہ محمود ہے مگر مجرموں پر رحم کھانے کا نتیجہ ساری خلق خدا کے ساتھ بے رحمی ہے، اس لیے ممنوع و ناجائز ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی سزائے زنا جاری کرنے کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے. اسلام میں سب سزاؤں اور خصوصاً حدود کو منظر عام پر جاری کر دینے کا طریقہ رائج ہے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو، مگر ایک جماعت کو اس میں حاضر و موجود رہنے کا حکم یہ بھی سزائے زنا کی خصوصیت ہے.
اسلام میں ابتداءً جرائم کی پردہ پوشی کا حکم ہے، لیکن جب معاملہ شہادت سے ثابت ہو جائے تو پھر مجرموں کو پوری رسوائی بھی عین حکمت قرار دی گئی ہے۔ فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے شریعت اسلام نے دور دور تک پہرے بٹھائے ہیں، عورتوں پر پردہ لازم کر دیا گیا، مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، زیور کی آواز یا عورت کے گانے کی آواز کو ممنوع قرار دیا گیا کہ وہ بے حیائی کے لیے محرک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جس شخص سے ان معاملات میں کوتاہی دیکھی جائے اس کو خلوت میں تو سمجھانے کا حکم ہے، مگر اس کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن جو شخص ان تمام شرعی احتیاطوں کو توڑ کر اس درجے میں پہنچ گیا کہ اس کا جرم شرعی شہادت سے ثابت ہو گیا تو اب اس کی پردہ پوشی دوسرے لوگوں کی جرأت بڑھانے کا موجب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب تک جتنا اہتمام پردہ پوشی کا شریعت نے کیا تھا، اب اتنا ہی اہتمام اس کی تفضیح اور رسوائی کا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے زنا کی سزا کو صرف منظر عام پر جاری کرنے پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس میں حاضر اور شریک رہنے کا حکم دیا گیا۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر۔ خلاصہ تفسیر، زنا ایسی گندی چیز ہے کہ انسان کی طبیعت کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اس کی رغبت بری ہی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کی طرف رغبت بھی کسی ایسے ہی خبیث النفس کی ہو سکتی ہے جس کا اخلاقی مزاج بگڑ چکا ہو۔ چنانچہ زانی اپنے زانی اور راغب الی الزنا ہونے کی حیثیت سے نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی اس کے زانی اور راغب الزنا ہونے کی حیثیت سے اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے۔ اور یہ ایسا نکاح جو زانیہ کے زانیہ ہونے کی حیثیت کے ساتھ ہو، جس کا نتیجہ آئندہ بھی اس کا مبتلا زنا رہنا ہے، یا کسی مشرک عورت کے ساتھ ہو، مسلمانوں پر حرام اور موجب گناہ کیا گیا ہے۔ وہ صحت و عدم صحت میں دونوں میں فرق ہو کہ زانیہ بحیثیت زانیہ سے کوئی نکاح کر ہی لے تو گناہ ہونے کے باوجود نکاح منعقد اور صحیح ہو جاوے گا، اور مشرکہ سے نکاح کیا تو ناجائز و گناہ ہونے کے علاوہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا بلکہ باطل ہوگا۔ معارف و مسائل، زنا کے متعلق دوسرا حکم۔ پہلا حکم سزائے زنا کا تھا جو اس سے پہلی آیت میں بیان ہو چکا۔ یہ دوسرا حکم زانی اور زانیہ کے ساتھ نکاح کرنے سے متعلق ہے۔ اس کے ساتھ مشرک مرد یا مشرک عورت سے نکاح کا بھی حکم ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے اقوال بہت مختلف ہیں۔ ان سب میں سہل اور اسلم تفسیر وہی معلوم ہوتی ہے جس کو خلاصہ تفسیر میں بین القوسین کی وضاحتوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آیت کا شروع حصہ کوئی حکم شرعی نہیں بلکہ ایک عام مشاہدہ اور تجربے کا بیان ہے، جس میں زنا کا فعل خبیث ہونا اور اس کے اثرات کی دور رس مضرتوں کا ذکر ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ زنا ایک اخلاقی زہر ہے، اس کے زہریلے اثرات سے انسان کا اخلاقی مزاج ہی بگڑ جاتا ہے، اسے بھلے برے کی تمیز نہیں رہتی بلکہ برائی اور خباثت ہی مرغوب ہو جاتی ہے، حلال حرام کی بحث نہیں رہتی، اور جو عورت اس کو پسند آتی ہے اس کا اصلی مقصود اس سے زنا کرنا اور اس کو زناکاری پر راضی کرنا ہوتا ہے۔ اگر زنا کے ارادے میں ناکام ہو جاوے تو مجبوری سے نکاح پر راضی ہوتا ہے، مگر نکاح کو دل سے پسند نہیں کرتا، کیونکہ نکاح کے جو مقاصد ہیں کہ آدمی عفیف ہو کر رہے اور اولاد صالح پیدا کرے اور اس کے لیے بیوی کے حقوق و نفقہ وغیرہ کا ہمیشہ کے لیے پابند ہو جاوے، یہ ایسے شخص کو وبال معلوم ہوتے ہیں۔
اور چونکہ ایسے شخص کو دراصل نکاح سے کوئی غرض ہی نہیں، اس لیے اس کی رغبت صرف مسلمان عورتوں ہی کی طرف نہیں بلکہ مشرک عورتوں کی طرف بھی ہوتی ہے، اور مشرک عورت اگر اپنے مذہب کی وجہ سے یا کسی برادری کی رسم کی وجہ سے نکاح کی شرط لگا لے تو مجبوراً وہ اس سے نکاح پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو کچھ بحث ہی نہیں کہ یہ نکاح حلال اور صحیح ہوگا یا شرعاً باطل ٹھہرے گا، اس لیے اس پر یہ بات صادق آ گئی کہ اس کی جس عورت کی طرف اصلی رغبت ہوگی اگر وہ مسلمان ہے تو زانیہ کی طرف رغبت ہوگی، خواہ پہلے سے زنا کی عادی ہو یا اسی کے ساتھ زنا کر کے زانیہ کہلائے، یا پھر کسی مشرک عورت کی طرف رغبت ہوگی جس کے ساتھ نکاح بھی زنا ہی کے حکم میں ہے۔ یہ معنی ہوئے آیت کے پہلے جملے کے، یعنی الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ اسی طرح جو عورت زنا کی خوگر ہو اور اس سے توبہ نہیں کرتی تو سچے مومن مسلمان جن کا مقصود اصلی نکاح اور نکاح کے شرعی فوائد و مقاصد ہیں وہ ایسی عورت سے متوقع نہیں، اس لیے ان کو ایسی عورت کی طرف اصلی رغبت نہیں ہو سکتی، خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ یہ عورت نکاح کے بعد بھی اپنی بری عادت زنا نہ چھوڑے گی۔ ہاں ایسی عورت کی طرف رغبت یا تو زانی کو ہوگی جس کا اصلی مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہے، نکاح مقصود نہیں۔ اس میں اگر وہ زانیہ کسی اپنی دنیاوی مصلحت سے اس کے ساتھ ملنے کے لیے نکاح کی شرط لگا دے تو بادل نخواستہ نکاح کو بھی گوارا کر لیتا ہے، یا پھر ایسی عورت کے نکاح پر وہ شخص راضی ہوتا ہے جو مشرک ہو، اور چونکہ مشرک سے نکاح بھی شرعاً زنا ہی ہے اس لیے اس میں دو چیزیں جمع ہو گئیں کہ مشرک بھی ہے اور زانی بھی۔ یہ معنی ہیں آیت کے دوسرے جملے کے، یعنی وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ۔ مذکورہ تفسیر سے بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں زانی اور زانیہ سے مراد وہ ہیں جو زنا سے توبہ نہ کریں اور اپنی اس بری عادت پر قائم رہیں، اور اگر ان میں سے کوئی مرد خانہ داری یا اولاد کی مصلحت سے کسی پاک دامن شریف عورت سے نکاح کر لے یا ایسی عورت کسی نیک مرد سے نکاح کر لے تو اس آیت سے اس نکاح کی نفی لازم نہیں آتی، یہ نکاح شرعاً درست ہو جائے گا۔ جمہور فقہائے امت امام اعظم ابو حنیفہ، مالک، شافعی وغیرہ رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایسے نکاح کرانے کے واقعات ثابت ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فتویٰ نقل کیا گیا ہے۔ اب رہا آیت کا آخری جملہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس میں بعض حضرات مفسرین نے تو ذالک کا اشارہ زنا کی طرف قرار دیا ہے، تو معنی جملے کے یہ ہو گئے کہ جب زنا ایسا خبیث فعل ہے تو زنا مومنین پر حرام کر دیا گیا۔ اس تفسیر پر معنی میں تو کوئی اشکال نہیں رہتا، لیکن ذالک سے زنا مراد لینا سیاق آیت سے کسی قدر بعید ضرور ہے، اس لیے دوسرے مفسرین نے ذالک کا اشارہ نکاح زانی و زانیہ اور مشرک و مشرکہ کی طرف قرار دیا ہے۔ اس صورت میں مشرکہ سے مسلمان مرد کا نکاح اور مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح حرام ہونا تو دوسری نصوص قرآن سے بھی ثابت ہے اور تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے، اور زانی مرد سے پاک دامن عورت کا نکاح یا زانی عورت سے عفیف مرد کا نکاح حرام ہونا جو اس جملے سے مستفاد ہوگا وہ اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے کہ عفیف مرد زانی عورت سے نکاح کر کے اس کو زنا سے نہ روکے بلکہ نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے، کیونکہ اس صورت میں یہ دیوسیت ہوگی جو شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح کوئی شریف پاک دامن عورت زنا کے خوگر شخص سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا باہمی نکاح صحیح نہ ہو، باطل ہو جائے۔ لفظ حرام شریعت کی اصطلاح میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ گناہ ہے، اس کا کرنے والا آخرت میں مستحق سزا ہے، اور دنیا میں بھی یہ عمل بالکل باطل کل عدم ہے، اس پر کوئی شرعی ثمرہ احکام دنیا کا بھی مرتب نہیں ہوگا۔
جیسے کسی مشرک عورت سے یا جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لیا تو یہ گناہ عظیم بھی ہے اور ایسا نکاح شرعاً کالعدم ہے. زنا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. دوسرے یہ کہ فعل حرام ہے یعنی گناہ موجب سزا ہے، مگر دنیا میں اس فعل کے کچھ ثمرات رہتے ہیں، معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. جیسے کسی عورت کو دھوکہ دے کر یا اغوا کر کے لایا، پھر شرعی قاعدے کے مطابق 2 گواہوں کے سامنے اس کی مرضی سے نکاح کر لیا تو یہ فعل تو ناجائز و حرام تھا، مگر نکاح صحیح ہو گیا اور اولاد ثابت النسب ہوگی. اسی طرح زانیہ اور زانی کا نکاح جبکہ ان کا مقصود اصلی زنا ہی ہو، نکاح محض کسی دنیاوی مصلحت سے کرتے ہوں اور زنا سے توبہ نہیں کرتے، ایسا نکاح حرام ہے، مگر دنیاوی احکام میں باطل کالعدم نہیں. نکاح کے ثمرات شرعیہ، نفقہ، مہر، ثبوت نسب اور میراث سب جاری ہوں گے. اس طرح لفظ حرم سے آیت میں مشرکہ کے حق میں پہلے معنی کے اعتبار سے اور زانیہ اور زانی کے حق میں دوسرے معنی کے اعتبار سے صحیح اور درست ہو گیا. اس تفسیر پر آیت کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہ رہی، جیسا کہ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کو پھر نہ لائے 4 مرد شاہد تو مارو ان کو 80 درے اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی. اور وہی لوگ ہیں نافرمان مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے پیچھے اور سنور گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. خلاصہ تفسیر. اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو جن کا زانیہ ہونا کسی دلیل یا قرینہ شرعیہ سے ثابت نہیں اور پھر 4 گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکیں تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی قبول مت کرو. یہ بھی تہمت لگانے کی سزا ہی کا جز ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہو گئے. یہ تو دنیا کی سزا کا ذکر تھا اور یہ لوگ آخرت میں بھی سزا کے مستحق ہیں کیونکہ فاسق ہیں. لیکن جو لوگ اس کے بعد خدا کے سامنے توبہ کر لیں کیونکہ تہمت لگانے میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حق اللہ کو ضائع کیا اور جس پر تہمت لگائی گئی تھی اس سے معاف کرا کر بھی اپنی حالت کی اصلاح کر لیں کیونکہ اس کا حق ضائع کیا تھا تو اللہ تعالی جل شانہ ضرور مغفرت کرنے والا رحمت کرنے والا ہے. یعنی سچی توبہ کرنے سے عذاب آخرت معاف ہو جائے گا، اگرچہ شہادت کا مقبول نہ ہونا جو دنیاوی سزا تھی وہ باقی رہے گی کیونکہ وہ حد شرعی کا جز ہے اور ثبوت جرم کے بعد توبہ کرنے سے حد شرعی ساقط نہیں ہوتی. معارف و مسائل. زنا کے متعلق تیسرا حکم جھوٹی تہمت کا جرم ہونا اور اس کی حد شرعی. جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ زنا چونکہ سارے جرائم سے زیادہ معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا ذریعہ ہے اس لیے اس کی سزا شریعت اسلام نے دوسرے سب جرائم سے زیادہ سخت رکھی ہے. اس لیے عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ اس معاملے کے ثبوت کو بڑی اہمیت دی جائے. بغیر شرعی ثبوت کے کوئی کسی مرد یا عورت پر زنا کا الزام یا تہمت لگانے کی جرأت نہ کرے. اس لیے شریعت اسلام نے بغیر ثبوت شرعی کے جس کا نصاب 4 مرد گواہ عادل ہونا ہے اگر کوئی کسی پر تہمت صریح زنا کی لگائے تو اس تہمت لگانے کو بھی شدید جرم قرار دیا اور اس جرم پر بھی حد شرعی 80 کوڑے مقرر کی
جس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ کسی شخص پر زنا کا الزام کوئی شخص اسی وقت لگانے کی جرأت کرے گا جبکہ اس نے اس فعل خبیث کو خود اپنی آنکھ سے دیکھا بھی ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ اور 3 مردوں نے دیکھا ہے، اور وہ گواہی دیں گے، کیونکہ اگر دوسرے گواہ ہیں نہیں یا 4 سے کم ہیں یا ان کے گواہی دینے میں شبہ ہے تو اکیلا یہ شخص گواہی دے کر تہمت زنا کی سزا کا مستحق بننا کسی حال گوارا نہ کرے گا۔ ایک شبہ اور جواب رہا یہ معاملہ کہ جب زنا کی شہادت کے لیے ایسی کڑی شرطیں لگا دی گئیں تو مجرموں کو کھلی چھٹی مل گئی، نہ کسی کو شہادت کی جرأت ہوگی، نہ کبھی ثبوت شرعی بہم پہنچے گا، نہ ایسے مجرم کبھی سزا یاب ہو سکیں گے۔ مگر یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ زنا کی حد شرعی یعنی 100 کوڑے یا رجم و سنگساری کی سزا دینے کے لیے تو یہ شرطیں ہیں، لیکن 2 غیر محرم مرد عورت کو یکجا قابل اعتراض حالت میں یا بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں، اور ایسے تمام امور جو زنا کے مقدمات ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً قابل سزائے جرم ہیں، لیکن حد شرعی کی سزا نہیں بلکہ تعزیری سزا قاضی یا حاکم کی ثوابدید کے مطابق کوڑے لگانے کی دی جاتی ہے۔ اس لیے جس شخص نے 2 مرد و عورت کو زنا میں مبتلا دیکھا مگر دوسرے گواہ نہیں ہیں تو سری زنا کے الفاظ سے تو شہادت نہ دے مگر بے حجابانہ اختلاط کی گواہی دے سکتا ہے، اور حاکم قاضی اور اس پر تعزیری سزا بعد ثبوت جرم جاری کر سکتا ہے۔ محصنات کون ہیں؟ یہ لفظ احصوان سے مشتق ہے۔ اصطلاح شرع میں احصوان کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا حد زنا میں اعتبار کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جس پر زنا کا ثبوت ہو جائے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور کسی عورت کے ساتھ نکاح صحیح کر چکا ہو اور اس سے مباشرت بھی ہو چکی ہو تو اس پر سزائے رجم و سنگساری جاری ہوگی۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا اعتبار حد قذف یعنی تہمت زنا میں کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور عفیف ہو۔ مسئلہ آیت قرآن میں عام معروف عادت کے مطابق یا اس واقعے کی وجہ سے جو شان نزول اس آیت کا ہے، تہمت زنا اور اس کی سزا کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ تہمت لگانے والے مرد ہوں اور جس پر تہمت لگائی گئی وہ پاک دامن عورت ہو، مگر حکم شرعی اشتراک علت کے سبب سے عام ہے۔ کوئی عورت دوسری عورت پر یا کسی مرد پر یا مرد کسی دوسرے مرد پر تہمت زنا لگائے اور ثبوت شرعی موجود نہ ہو تو یہ سب بھی اسی سزائے شرعی کے مستحق ہوں گے۔ مسئلہ یہ حد شرعی جو تہمت زنا پر ذکر کی گئی ہے صرف اسی تہمت کے ساتھ مخصوص ہے، کسی دوسرے جرم کی تہمت کسی شخص پر لگائی جائے تو یہ حد شرعی اس پر جاری نہیں ہوگی۔ ہاں تعزیری سزا احکام کی ثوابدید کے مطابق ہر جرم کی تہمت پر دی جا سکتی ہے۔ الفاظ قرآن میں اگرچہ صراحتاً اس حد کا تہمت زنا کے ساتھ مخصوص ہونا ذکر نہیں، مگر 4 گواہوں کی شہادت کا ذکر اس خصوصیت کی دلیل ہے، کیونکہ 4 گواہ کی شرط صرف ثبوت زنا ہی کے لیے مخصوص ہے۔ مسئلہ حد قذف میں چونکہ حق العبد یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس کا حق بھی شامل ہے، اس لیے یہ حد جب ہی جاری کی جائے گی جبکہ مقذوف یعنی جس پر تہمت لگائی گئی وہ حد جاری کرنے کا مطالبہ بھی کرے، ورنہ حد ساقط ہو جائے گی، بخلاف حد زنا کے کہ وہ خالص حق اللہ ہے، اس لیے کوئی مطالبہ کرے یا نہ کرے حد زنا جرم ثابت ہونے پر جاری کی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یعنی جس شخص پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کا جرم ثابت ہو جائے اور مقذوف کے مطالبے سے اس پر حد قذف جاری ہو جائے تو اس کی ایک سزا تو فوری ہو گئی کہ 80 کوڑے لگائے گئے، دوسری سزا ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی، وہ یہ ہے کہ اس کی شہادت کسی معاملے میں قبول نہ کی جائے گی جب تک یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ توبہ نہ کرے اور مقذوف شخص سے معافی حاصل کر کے توبہ کی تکمیل نہ کرے۔
اس وقت تک تو باجماع امت اس کی شہادت کسی بھی معاملے میں مقبول ہوگی، اور اگر توبہ کر لے اس وقت تک تو باجماع امت اس کی شہادت کسی بھی معاملے میں مقبول نہ ہوگی، اور اگر توبہ کر لے تب بھی حنفیہ کے نزدیک اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی، ہاں گناہ معاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں گزرا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی وہ لوگ جن پر تہمت زنا کی حد شرعی جاری کی گئی ہے، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر لیں کہ آئندہ اس طرح کے اقدام کا اس سے خطرہ نہ رہے، اور جس پر تہمت لگائی تھی اس سے بھی معاف کرا لیں، تو اللہ تعالی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہ استثناء الا الذین تابوا کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرا ائمہ کے نزدیک آیت سابقہ کے صرف آخری جملے کی طرف راجع ہے، یعنی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو مطلب اس استثناء کا یہ ہے کہ جس پر حد قذف جاری ہوئی ہے وہ فاسق ہے، لیکن اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے اور اپنی حالت کی اصلاح بھی مقصوب سے معافی لے کر کرے تو پھر وہ فاسق نہیں رہے گا اور آخرت کی سزا اس سے معاف ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اس پر 2 سزاؤں کا ذکر اس آیت کے شروع میں ہے، یعنی 80 کوڑے لگانا اور مردود الشہادت کر دینا، یہ سزائیں توبہ کے باوجود اپنی جگہ رہیں گی، کیونکہ ان میں ایک بڑی سزا کوڑے لگانے کی وہ تو جاری ہو ہی چکی ہے، دوسری سزا بھی چونکہ اسی حد شرعی کا جز ہے، اور یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ توبہ سے حد شرعی معاف نہیں ہوتی، اگرچہ آخرت کا عذاب گناہ معاف ہو کر ٹل جاتا ہے۔ تو جب مردود الشہادت ہونا بھی حد شرعی کا جز ہے تو وہ توبہ سے معاف نہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ نے استثناء مذکور کو آیت سابقہ کے سب جملوں کی طرف راجع کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کر لینے سے جیسا کہ وہ فاسق نہیں رہا، اس لیے مردود الشہادت بھی نہیں رہے گا۔ جساس اور مظہری میں دونوں طرف کے دلائل جوابات کی تفصیل مذکور ہے، اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور جو لوگ عیب لگائیں اپنی جوروؤں کو اور شاہد نہ ہوں ان کے پاس سوائے ان کی جان کے، تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کہ مقرر وہ شخص سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر ہو وہ جھوٹا، اور عورت سے ٹل جائے گی مار، یوں کہ وہ گواہی دے 4 گواہی اللہ کی قسم کھا کر
کہ مقرر وہ شخص جھوٹا ہے، اور پانچویں یہ کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، حکمتیں جاننے والا، تو کیا کچھ نہ ہوتا۔ خلاصہ تفسیر، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے ہی دعوے کے اور کوئی گواہ نہ ہوں، جو عدد میں 4 ہونے ضروری ہیں، تو ان کی شہادت جو کہ دافع حبس یا حد قذف ہو یہی ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بے شک میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اور اس کے بعد اس عورت سے سزا یعنی حبس یا حد زنا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ مرد سچا ہو۔ اس طریقے سے دونوں میاں بیوی سزائے دنیاوی سے بچ سکتے ہیں، البتہ وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاوے گی۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالی کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ایسے ایسے احکام مقرر کیے جس میں انسان کے فطری جذبات کی پوری رعایت ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی جل شانہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، تو تم بڑی مضرتوں میں پڑ جاتے جن کا بیان آگے آتا ہے۔ معارف و مسائل، زنا کے متعلقات میں چوتھا حکم لعان کا ہے۔ لعان اور ملاعنت کے معنی ایک دوسرے پر لعنت اور غضب الہی کی بد دعا کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں میاں اور بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاوے یا اپنے بچے کو کہے کہ یہ میرے نطفے سے نہیں ہے، اور یہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کو جھوٹا بتلا دے اور اس کا مطالبہ کرے کہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، اس لیے شوہر پر تہمت زنا کی سزا 80 کوڑے جاری کی جاوے، تو اس وقت شوہر سے مطالبہ کیا جاوے گا کہ الزام زنا پر 4 گواہ پیش کرے۔ اگر اس نے گواہ پیش کر دیے تو عورت پر حد زنا لگائی جاوے گی، اور اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکا تو ان دونوں میں لعان کرایا جاوے گا، یعنی اول مرد سے کہا جاوے گا کہ وہ 4 مرتبہ ان الفاظ سے جو قرآن میں مذکور ہیں یہ شہادت دے کہ میں اس الزام میں سچا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر شوہر ان الفاظ کے کہنے سے رکے تو اس کو قید کر دیا جائے گا کہ یا تو اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرو یا مذکورہ الفاظ کے ساتھ 5 مرتبہ یہ قسمیں کھاؤ، اور جب تک وہ ان دونوں میں سے کوئی کام نہ کرے اس کو قید رکھا جائے گا۔ اگر اس نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر لیا تو اس پر حد قذف یعنی تہمت زنا کی شرعی سزا جاری ہوگی، اور اگر الفاظ مذکورہ کے ساتھ 5 مرتبہ قسمیں کھا لیں تو پھر اس کے بعد عورت سے ان الفاظ میں 5 قسمیں لی جاویں گی جو قرآن میں عورت کے لیے مذکور ہے۔ اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو اس کو اس وقت تک قید رکھا جاوے گا جب تک کہ وہ یا تو شوہر کی تصدیق کرے اور اپنے جرم زنا کا اقرار کرے تو اس پر حد زنا جاری کر دی جاوے، اور یا پھر الفاظ مذکورہ کے ساتھ 5 قسمیں کھاوے۔ اگر وہ الفاظ مذکورہ سے قسمیں کھانے پر راضی ہو جاوے اور قسمیں کھا لے تو اب لعان پورا ہو گیا، جس کے نتیجے میں دنیا کی سزا سے دونوں بچ گئے۔ آخرت کا معاملہ اللہ تعالی کو معلوم ہی ہے کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے۔ جھوٹے کو آخرت میں سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی جب 2 میاں بیوی میں لعان کا معاملہ ہو گیا تو یہ ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ اس کو طلاق دے کر آزاد کر دے، اگر وہ طلاق نہ دے تو حاکم ان دونوں میں تفریق کر سکتا ہے جو بحکم طلاق ہوگی۔ بہرحال اب ان دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ معاملہ لعان کی یہ تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔ لعان کا قانون شریعت اسلام میں شوہر کے جذبات و نفسیات کی رعایت کی بنا پر نافذ ہوا ہے۔
کیونکہ کسی شخص پر الزام زنا لگانے کا قانون جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے، اس کی روح سے یہ ضروری ہے کہ الزام زنا لگانے والا 4 گواہ عینی پیش کرے، اور جو یہ نہ کر سکے تو الٹی اسی پر تہمت زنا کی حد جاری کی جاوے گی۔ عام آدمی کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ جب 4 گواہ میسر نہ ہو تو وہ الزام زنا لگانے سے خاموش رہے تاکہ تہمت زنا کی سزا سے محفوظ رہ سکے، لیکن شوہر کے لیے یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ جب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور گواہ موجود نہیں، اگر وہ بولے تو تہمت زنا کی سزا پائے، اور نہ بولے تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہے اور اس کی زندگی وبال ہو جائے۔ اس لیے شوہر کے معاملے کو عام قانون سے الگ کر کے اس کا مستقل قانون بنا دیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لعان صرف میاں بیوی کے معاملے میں ہو سکتا ہے، دوسروں کا حکم وہی ہے جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے۔ کتب حدیث میں اس جگہ 2 واقعے ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے آیات لعان کا شان نزول کون سا واقعہ ہے، اس میں ائمہ تفسیر کے اقوال مختلف ہیں۔ قرطبی نے آیات کا نزول مقرر مان کر دونوں کو شان نزول قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نووی شارح مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں تطبیق دے کر ایک ہی نزول میں دونوں کو شان نزول آیات لعان کا قرار دیا ہے۔ ان کی توجہ زیادہ صاف ہے جو آگے آ جائے گی۔ ایک واقعہ حلال بن امیہ اور ان کی بیوی کا ہے جو صحیح بخاری میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ مذکور ہے، اور اس واقعے کا ابتدائی حصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت سے مسند احمد میں اس طرح آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں حد قذف کے احکام کی آیات نازل ہوئی، یعنی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جس میں کسی عورت پر زنا کا الزام لگانے والے مرد پر لازم کیا گیا ہے کہ یا تو اس الزام پر 4 گواہ پیش کرے جن میں ایک یہ خود ہوگا، اور جو ایسا نہ کر سکے اس کو جھوٹا قرار دے کر اس پر 80 کوڑوں کی حد اور ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہونے کی سزا جاری کی جائے گی۔ یہ آیات سن کر انصار مدینہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آیات اسی طرح نازل ہوئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایسی بات سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے سردار کیا بات کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ملامت نہ فرماویں، ان کے اس کلام کی وجہ ان کی شدت غیرت ہے۔ پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خود عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، میں پوری طرح جانتا ہوں یہ آیات حق ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اگر میں بے حیا بیوی کو اس حال میں دیکھوں کہ غیر مرد اس پر چڑھا ہوا ہے تو کیا میرے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ میں اس کو وہاں ڈانٹوں اور وہاں سے ہٹا دوں، بلکہ میرے لیے یہ ضروری ہوگا کہ میں 4 آدمیوں کو لا کر یہ حالت دکھلاؤں اور اس پر گواہ بناؤں، اور جب تک میں گواہوں کو جمع کروں اور وہ اپنا کام کر کے بھاگ جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے الفاظ اس جگہ مختلف منقول ہیں، خلاصہ سب کا ایک ہی ہے۔ آیات حد قذف نازل ہونے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے اس کلام پر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ عشاء کے وقت اپنی زمین سے واپس ہوئے تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو بچشم خود دیکھا اور ان کی باتیں اپنے کانوں سے سنی، مگر کوئی اقدام نہیں کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ واقعہ سن کر دل برا ہوا اور بڑا بھاری محسوس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سن کر دل برا ہوا اور بڑا بھاری محسوس کیا۔ ادھر حضرات انصار جمع ہو گئے اور آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ جو بات ہمارے سردار سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ نے کہی تھی ہم اسی میں مبتلا ہو گئے۔ اب قانون شرعی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بن امیہ کو 80 کوڑے حد قذف کے لگائیں گے اور لوگوں میں ان کو ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت قرار دے دیں گے، مگر حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکالیں گے. اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کا معاملہ سن کر قرآنی حکم کے مطابق حلال رضی اللہ عنہ سے فرما بھی دیا کہ یا تو اپنے اس دعوے پر بینا 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف جاری ہوگی. حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنے کلام میں سچا ہوں، اور ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرماویں گے جو میری پیٹھ کو حد قذف کی سزا سے بری کر دے گا. یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ جبرائیل امین یہ آیات جن میں لعان کا قانون ہے لے کر نازل ہوئی. والذین یرمون ازواجہم، ابو یعلی نے یہی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جب آیات لعان نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل کا حل نازل فرما دیا. ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید لگائے ہوئے تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو بھی بلوا لیا، اور جب دونوں میاں بیوی جمع ہو گئے تو بیوی سے معاملے کے متعلق پوچھا گیا. اس نے کہا کہ میرا شوہر ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے. کیا تم میں کوئی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرے اور سچی بات ظاہر کر دے؟ اس پر ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے بالکل سچ بات کہی ہے اور جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نازل شدہ آیات قرآن کے مطابق دونوں میاں بیوی سے لعان کرایا جائے. پہلے حضرت ہلال رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم 4 مرتبہ ان الفاظ سے شہادت دو جو قرآن میں مذکور ہیں، یعنی میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں. ہلال رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق 4 مرتبہ اس کی شہادت دی. جب 5ویں شہادت کا نمبر آیا جس کے الفاظ قرآنی یہ ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو ہلال، خدا سے ڈرو کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کی دی ہوئی سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے. اور یہ 5ویں شہادت آخری شہادت ہے، اسی پر فیصلہ ہونا ہے. مگر ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ میں بقسم کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شہادت پر آخرت کا عذاب نہیں دیں گے کیونکہ بالکل سچی شہادت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول مجھے دنیا میں حد قذف کی سزا نہیں دیں گے. اور پھر یہ 5ویں شہادت کے الفاظ ادا کر دیے. اس کے بعد آپ نے لال کی بیوی سے اسی طرح کی 4 شہادات یا 4 قسمیں لی. اس نے بھی ہر دفعہ میں قرآنی الفاظ کے مطابق یہ شہادت دی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. جب 5ویں شہادت کا نمبر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو. پھر اس عورت سے فرمایا کہ خدا سے ڈرو کہ یہ 5ویں شہادت آخری بات ہے اور خدا کا عذاب لوگوں کے عذاب یعنی زنا کی حد شرعی سے کہیں زیادہ سخت ہے. یہ سن کر وہ قسم کھانے سے جھجکنے لگی، کچھ ذرا اسی کیفیت میں رہی، مگر پھر آخر میں کہا کہ واللہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور 5ویں شہادت بھی ان لفظوں کے ساتھ ادا کر دی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو. یہ لعان کی کارروائی مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی میں تفریق کر دی، یعنی ان کا نکاح توڑ دیا، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ اس حمل سے جو بچہ پیدا ہو وہ اس عورت کا بچہ کہلائے گا، باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، مگر بچے کو مطعون بھی نہ کیا جائے گا. دوسرا واقعہ بھی صحیحین بخاری و مسلم میں مذکور ہے، اور واقعے کی تفصیل امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس طرح نقل فرمائی ہے کہ زنا کی تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری کرنے کے احکام جن آیات میں نازل ہوئے، یعنی والذین یرمون المحصنات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ آیات لوگوں کو سنائی. مجمع میں عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. یہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میری جان آپ پر قربان ہو، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو کسی مرد کے ساتھ مبتلا دیکھے تو اگر وہ اپنے دیکھے ہوئے واقعے کو بیان کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جاویں گے اور ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت کر دیا جاوے گا اور مسلمان اس کو فاسق کہا کریں گے۔ ایسی حالت میں ہم گواہ کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر گواہوں کی تلاش میں نکلیں گے تو گواہ آنے تک وہ اپنا کام کر کے بھاگ چکا ہوگا۔ یہ وہی سوال تھا جو پہلے واقعے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اس دوسرے واقعے میں عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ یہ سوال ایک جمعے کے دن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ قصہ پیش آیا کہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کا ایک چچا زاد بھائی اویمر تھا، جس کا نکاح بھی عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن خولہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ اویمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز دیکھا کہ ان کی بیوی خولہ شریک بن سمحہ کے ساتھ مبتلا ہے، اور یہ شریک بن سمحہ بھی عاصم کا چچا زاد بھائی تھا۔ اویمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ آ کر عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اگلے روز جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے جمعہ میں میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا، افسوس ہے کہ میں خود اس میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ میرے ہی اہل بیت میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو حاضر کرنے اور پھر آپس میں لعان کرانے کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور صحیحین میں اس کا خلاصہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ بن سعد ساعدی کی روایت سے یہ مذکور ہے کہ امیمہ اجلانی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے، جس کے نتیجے میں لوگ اس کو قتل کریں گے، یا پھر وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے اور تمہارے بیوی کے معاملے میں حکم نازل فرما دیا ہے، جاؤ بیوی کو لے کر آؤ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر لعان کرایا، جس کی صورت واقعہ سابقہ میں بیان ہو چکی ہے۔ جب دونوں طرف سے 5 شہادات پوری ہو کر لعان ختم ہوا تو عمیمہ اجلانی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اب اس کو بیوی بنا کر رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے، اس لیے میں اسے 3 طلاق دیتا ہوں۔ ان دونوں واقعوں میں سے ہر ایک میں یہ مذکور ہے کہ آیات لعان اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ حافظ ابن حجر اور شیخ الاسلام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا واقعہ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا تھا اور آیات لعان کا نزول اسی واقعے کے بارے میں ہوا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی واقعہ پیش آ گیا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، انہوں نے حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ سابقہ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ سابقہ معلوم نہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہے، اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں تو الفاظ حدیث کے یہ ہیں فنزل جبرائیل، اور عمیمہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں الفاظ یہ ہیں قد انزل اللہ فیکا، جس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے واقعے جیسے ایک واقعے میں اس کا حکم نازل فرما دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ مسئلہ، جب 2 میاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہو جاوے تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جیسے حرمت رضاعت ابدی ہوتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حرمت تو لعان ہونے ہی سے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن عورت کو دوسرے شخص سے بعد عدت کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المطلعنان لا یجتمعان ابدا، حرمت تو لعان ہونے ہی سے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن عورت کو دوسرے شخص سے بعد عدت نکاح کرنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب جائز ہوگا جب مرد طلاق دے دے یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اگر مرد ایسا نہ کرے تو حاکم قاضی ان دونوں میں تفریق کا حکم کر دے گا تو وہ بھی بحکم طلاق ہو جائے گا۔ پھر عدت طلاق 3 حیض پوری ہونے کے بعد عورت آزاد ہوگی اور دوسرے کسی شخص سے نکاح کر سکے گی۔ مسئلہ، جب لعان ہو چکا
اس کے بعد اس حمل سے جو بچہ پیدا ہو وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جاوے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور امیمہ رجلانی دونوں کے معاملات میں یہی فیصلہ فرمایا. مسئلہ لعان کے بعد اگرچہ ان میں جو جھوٹا ہے ان کا عذاب آخرت پہلے سے زیادہ بڑھ گیا مگر دنیا کی سزا اس سے ثابت ہو گئی. لعان کے بعد اگرچہ ان میں جو جھوٹا ہے اس کا عذاب آخرت پہلے سے زیادہ بڑھ گیا مگر دنیا کی سزا اس سے ثابت ہو گئی. اسی طرح دنیا میں اس کو زانیہ اور بچے کو ولد الزنا کہنا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا. ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے میں یہ حکم بھی فرمایا وقضى بأن لا ترمى ولا ولدها. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.